عزت معزولہ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوموا للہ قانتین۔ وأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة سوى الوتر، وزاد البيهقي في غير جماعة۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ مصطفیٰ دان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا دن گزر کر رات آنے والی ہے۔ یہ رمضان کی 21ویں رات ہوگی اور پہلی تاخرات۔ 12 مہینے میں ایک ہی مہینہ رمضان کے نام سے ہے، اور اسی مہینے میں تراویح کی جماعت قائم کی جاتی ہے۔ قرآن مجید سننے سنانے کا ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر مسلم معاشرے میں، مسلم گھروں میں ایک نورانی ماحول چھاتا ہے۔ بچہ سے لے کر کے بوڑھا تک اللہ کی عبادت کا ایک ذوق اور ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور پورے مہینے میں ہر ایک کے چہرے پر ایک نورانیت رہتی ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ کم از کم ایک جمعہ تو رات میں جو عبادات کی جاتی ہیں اس تعلق سے بیان کیا جائے۔ اب سال بھر میں تو موقع ملے گا یہ نا، اگر رمضان کو چھوڑ کر کسی اور مہینے میں ہم تراویح پر تقریر کریں تو یہ موضوع پر نہیں ہوگا۔ اور چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعہ سے نماز چور لوگ امت کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اور بہت سارے بچے ہمارے یہاں آتے ہیں جو ان کی تقریریں سن کر افیکٹڈ رہتے ہیں، ان کا عمل متاثر رہتا ہے، ان کا عقیدہ متاثر رہتا ہے۔ پھر اگر ہم اس موضوع پر ٹھوس بیان کر دیں تو ممکن ہے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرما دے، اور جو صحیح عقیدہ ہے، صحیح تعلیم ہے، ان تک پہنچ جائے۔ اس لیے آج میں نے سوچا کہ قیام اللیل کے تعلق سے آج کچھ آپ کو سناؤں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث میں آقا فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس حدیث میں 2 ٹکڑا ہوا۔ سرکار نے اس حدیث کے پہلے ٹکڑے میں ماہ رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنے کی تعلیم دی، اور اس میں سرکار نے فائدہ یہ سنایا کہ ایمان اور ایقان کے ساتھ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس روزہ کی بنیاد پر اس کے پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جس نے رمضان میں قیام کیا، یا قیام کا معنی ہے قیام اللیل، رات میں کثرت سے نماز پڑھنا ہے نا، یعنی نمازوں کو تعبیر کیا گیا ہے قیام سے۔ نمازوں کی تعبیر کس سے کیا گیا ہے؟ قیام سے۔ اس لیے نماز میں جو اسٹینڈنگ پوزیشن ہے نا، قیام، یہ بہت ہی اعلیٰ پوزیشن ہے۔ یہ اب جو لوگ کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں ان کے دل میں کیا گزرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرما دے۔ تکلیف تو ہے، تبھی تو بیٹھے کرسی میں، بلا وجہ کوئی کرسی میں نہیں بیٹھتے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کھڑے رہیں،
وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم رکوع کریں سجدہ کریں، لیکن جسم کے اعضاء ساتھ نہیں دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کو بیٹھ جانا پڑتا ہے۔ یہی نہ ہے جی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کرسی میں بیٹھنے والے لوگ اگر وہ کھڑے رہ سکتے ہیں، کھڑا ہونے میں دقت تکلیف نہیں ہے، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب تک امام کھڑا رہے گا تو ان کو کھڑا رہنا چاہیے۔ گھٹنے فولڈ نہیں ہوتے ہیں تب رکوع اور سجدہ نہیں ہو پائے گا۔ تو جب امام رکوع میں جاتا ہے وہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے رکوع کریں، پھر بیٹھ کے ہی وہ اشارے سے سجدہ کر لیں۔ یعنی کرسی میں بیٹھنے والے حضرات کو اتنا خیال رکھنا ہوگا، نماز میں جو جو کام ان سے ہو سکتا ہے ان کو کرنا ہوگا۔ جیسے کہ وہ کھڑا ہو سکتے ہیں تو کھڑا ہونا ہوگا، وہ رکوع کر سکتے ہیں تو رکوع بھی کرنا ہوگا، سجدہ نہیں کر سکتے تو وہ بیٹھ جائیں، اور خاص کر کے جو سجدہ نہیں کر پاتے وہ بیٹھتے ہیں، اور باقی کام ان سے ہو سکتا ہے تو ان کو کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کرے بیٹھ کے ہی کر لیے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ کھڑے ہونے کی طاقت ہے، کھڑا نہیں ہوئی اور بیٹھ کے ہی وہ نماز پڑھ لیے تو نماز ان کی نہیں ہوگی، کیونکہ کھڑا ہونا فرض ہے۔ ہاں اگر چکر آئے نہیں کھڑے رہ سکتے ہیں تب جا کے بیٹھنے کا ہوگا۔ میں تکلیف جس پوزیشن میں ہے اس میں عذر مانا جائے گا، اور جس پوزیشن میں تکلیف نہیں ہے اس میں عذر نہیں مانا جائے گا۔ اسی لیے ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو یہاں مطلب کیا ہے؟ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جس نے ایمان کے ساتھ، ایقان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے ماہ رمضان میں قیام کیا، تو قیام کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھا، ہے نا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب بھی، چونکہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی رمضان آئے تمام رمضان میں آپ کثرت سے نمازیں پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے۔ جہاں تک تراویح کا مسئلہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی آپ نے پوری زندگی میں مس نہیں کیا تراویح۔ اسی لیے تراویح کی نماز سنت موقدہ علی العین ہے۔ علی العین کا مطلب کہ ہر ایک کو پڑھنا ہوگا۔ اگر کسی سے چھوٹ گئی تراویح تو وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن اعتکاف جو ہے نا وہ بھی سنت موقدہ ہے، لیکن وہ علی العین نہیں ہے، علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب کہ کسی ایک نے ادا کر لیا تو سارے لوگ بری الذمہ ہو گئے۔ لیکن تراویح کی نماز جس پر سنت موقدہ ہے، بالغ ہیں، عاقل ہیں، میٹ نہیں ہے، پاگل نہیں ہے اور بیمار نہیں ہے، وہ آ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو ان پر تراویح کی نماز سنت موقدہ علی العین۔ علی العین کا مطلب انہی کو پڑھنا ہوگا، جیسے کہ نماز 5 وقت کی فرض عین ہے۔ عین کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر فرض ہے اسی ہی کو کرنا ہوگا، کوئی دوسرا اس کے بدلے کرے گا تو نہیں ہوگا۔ اگر بیٹا بولے بابا آپ سو جاؤ، میں جاتا ہوں مسجد، ظہر پڑھ لوں گا، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، نہیں ہوتا۔ لیکن زکوٰۃ میں ہو جائے گا۔ باپ کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے اور بیٹا بولے بابا میرے پاس سیلری آئی ہے، اس بار آپ کی زکوٰۃ میں پے کر دیتا ہوں، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بابا آپ پر حج فرض ہے، اس بار میں اپنے مال سے جاتا ہوں اور آپ کی طرف سے حج کر لیتا ہوں، حج ہو جائے گا۔ زکوٰۃ اور حج یہ دو ایسی ہے عبادت کہ اس میں اسسٹنٹ شپ چلتی ہے، نیابت، اس میں نیابت جائز ہے۔ کوئی آدمی ہے، برا آدمی ہے لیکن مالدار ہے، مکہ شریف مدینہ شریف کا سفر آسانی سے کر سکتا ہے، وہ ہے نا، لیکن وہ ویک ہے، کمزور ہے، اور ویل چیئر پر بیٹھ کے ان کو پورا سفر کرنا ہوگا، کوئی دوسرا آدمی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسے موقع پر وہ آدمی اپنی طرف سے کسی کو حج میں بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے، اس کو حج بدل کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دونوں کو حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو زکوٰۃ اور حج میں جو ہے نا کوئی دوسرا نائب بن کر کے کام کر سکتا ہے، لیکن نماز ہے، روزہ ہے، ان دونوں میں نیابت نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا بابا آج بیمار ہو تو آج میں آپ کے لیے رکھتا ہوں روزہ، نہیں چلے گا۔
वैसे ही नमाज किसी के लिए आप अदा करेंगे, अदा नहीं होगी, इसमें नयाबत नहीं चलती है। तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान में इबादत में कसरत करते थे। तरावी की स्टार्टिंग हुई कैसे? तो तरावी की स्टार्टिंग सरकार से हुई, और सरकार जो है रात में माह रमजान की रातों में नमाज पढ़ा करते थे। एक दफा पहले रमजान में सरकार रात भर इबादत किए। उस वक्त मस्जिद नबवी मुकम्मल पक्की नहीं थी, पीछे की कुछ दीवारें नीचे थी। कोई भी सहाबी अगर एरिया ऊंची करके देखना चाहे ऐसे करके तो देख पाते थे कि मस्जिद में कौन कौन है। तो सरकार मस्जिद में कसरत से नमाज पढ़ रहे थे, तो चंद सहाबा आए और दीवार के पीछे वो लोग सरकार को इमाम मान करके नियत बांध दी, है ना। अब सरकार जैसा पढ़ रहे हैं जितनी नमाज, वो लोग पीछे पढ़ रहे हैं। दूसरे दिन सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आए नमाज के लिए, तो उस दिन सहाबा की तादाद कुछ बढ़ गई, है ना, कुछ और लोग आ गए। तीसरे दिन बहुत ज्यादा लोग आ गए। चौथे दिन मेरे आका घर से निकले ही नहीं। चौथे दिन जो है ना नमाज के लिए मेरे आका नहीं आए। सहाबा आकर के भीड़ लगा दिए हैं। सुबह के वक्त सहाबा ने सरकार से पूछा कि सरकार आज आप नहीं आए। मेरे आका फरमाते हैं तुम लोग इतनी दिलचस्पी क्यों ले लिए? मुझे शक हुआ कि कहीं ये नमाज तुम पर फर्ज ना हो जाए। 5 वक्त फर्ज है वो नहीं अदा हो पा रही है, फिर अगर तरावी फर्ज हो जाए तो क्या हाल होगा? ना पढ़ने की बुनियाद पर कितने लोग गुनहगार हो जाएंगे। तुम लोगों ने जिस तरीके से ज़ौक़ और शौक़ दिखाया, जज्बा दिखाया, तो मुझे शक हुआ कि कहीं ये फर्ज ना हो जाए, इसलिए मैंने कंटिन्यू नहीं किया। पढ़ो, अपने अपने घर में पढ़ो, आते हो तो अपने अपने हिसाब से पढ़ो नमाज। सरकार पाक के जमाने में, शुरुआती जमाने में तरावी की नमाज पढ़ी जाती थी और तन्हा तन्हा पढ़ी जाती थी। हर आदमी अकेले अकेले पढ़ते थे, जमात से पढ़ी नहीं जाती थी। हदीस में है कि सरकार ने अपने जमाने में जो है ना 3 दिन तरावी जमात के साथ सरकार ने पढ़ी है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि उम्र में आपने कभी नहीं पढ़ी, नहीं, 3 दिन आपने तरावी जमात के साथ पढ़ी है। जो भी अभी मैंने आपको दिखाया, सुनाया, पढ़ी है। लेकिन बाद में सरकार ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि कहीं उस नमाज को फर्ज न कर दिया जाए। इसी की बुनियाद पर सरकार ने सहाबा से फरमाया कि अपने अपने हिसाब से तुम लोग नमाज़ें पढ़ लिया करो। तरावी में किसी का इख्तिलाफ नहीं है, तरावी की नमाज के होने में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। जितनी भी फिरते हैं, हर फिरते वाले कह रहे हैं तरावी की नमाज है। लेकिन हाँ, एक शिया लोग हैं जी, हाँ, नहीं, एक शिया लोग है, शिया लोग तरावी की जमात को नहीं मानते हैं। शिया में तरावी नमाज नहीं होती। रावजी लोग जो होते हैं, शिया रावजी, ये तरावी जमात मानते नहीं है। इख्तिलाफ जो है तरावी की रकअत में है, पढ़ी कितनी जाए, तो ये इख्तिलाफ शुरू ही से है। पहले तरावी में जो इख्तिलाफ था तो 40 में और 20 में, बाद लोग 40 पढ़ते थे, बाद लोग 20 पढ़ते थे, है ना। तो 40-20 का लगता है, हाँ भाई 40 ही पढ़ रहे हैं तो ज्यादा पढ़ रहे हैं ना, कम है 40 नमाज बाबा। लेकिन आज के दौर में जो वहाबी हैं, अहले हदीस हैं, ये लड़ रहे हैं लड़ाई अहले सुन्नत के साथ 8 मानने के लिए, है ना। इसीलिए हमने शुरू में कहा नमाज चोर 8। ये लोग कहते हैं तरावी 8 रकअत सुन्नत है। हम अहले सुन्नत कहते हैं तरावी 8 रकअत नहीं साहब, तरावी 20 रकअत सुन्नत है। हाँ, अब वो भी हदीस लेकर के आते हैं, हदीस हमारे पास भी है। अब इंसाफ के तराजू में दोनों हदीस को रखना होगा।
آئینے کے پاس دونوں کو کھڑا کرنا پڑے گا، حق کون ہے غلط کون ہے، اسلام کی شریعت کا آئینہ اسے صاف چہرہ بتا دے گا۔ اس لیے آج تک یہ لوگ 8 رکعت تراویح ثابت کرنے کے لیے اہل سنت کے علماء کے پاس نہیں آ پاتے، اور میرا اوپن چیلنج ہے صبح قیامت تک کوئی نہیں آ پائے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ اور بہت لوگ جو آفیشیل لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نماز میں کچھ ایڈ ہو، ہے نا، نماز میں کچھ ایڈ ہو، کچھ مرضی ہو، اور وہ لوگ مرضی کو داخل کرتے ہیں، شریعت کو چھوڑ کر مرضی کو داخل کرتے ہیں۔ تو آفس جیسے لوگ جو آفس کرتے ہیں، جو لوگ ایسے لوگ ہیں نا، پسند کرتے ہیں ہاں بھائی ہمارے مرضی کے مطابق ہے، اور وہ لوگ مرضی کے مطابق لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں، ہے نا۔ اب 3 طلاق نہیں مانتے، شریعت میں 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے، وہ نہیں مانتے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، میاں نے 3 طلاق دے دیا، بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی نا، ایک دم واضح مسئلہ ہے، اب دونوں کا ملنا جلنا حرام جب تک کہ دوسرا نکاح نہ ہو جائے۔ اب یہی مسئلہ وہابیوں کے پاس لے گئے کہ 3 طلاق ایک ساتھ بولنے سے نہیں واقع ہوتی ہے، واقع نہیں ہوتی ہے، تو میاں بھی خوش اور بیوی بھی خوش، ہے نا۔ تو یہ لوگ اس طرح کے مسائل بیان کر کے شیطان کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ ذہن کے اعتبار سے آزاد ہیں، شریعت کے فیصلے کو ماننا جس کے لیے ذرا بھاری پڑتا ہے، تو وہ لوگ کنورٹ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ اب تراویح کی نماز پڑھنے چلو، کہاں بھائی؟ جماعت کے ساتھ، کس کو؟ عورتوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر۔ عورت تو بھائی پیدائشی طور پر ٹہری ہوتی ہیں، ان کی خلقت ٹیڑھی ہڈی سے ہے، گیدرنگ میں جانا وہ پسند کریں گی، ہاں یہ عورت کی پیدائشی بات ہے، یہ گیدرنگ میں جانا وہ پسند کریں گی، جہاں مردوں سے ملنا جلنا ہو وہاں جانا پسند کرے گی، ہے نا۔ عبادت کا نام دے کر مسجدیں بلا کے لے کے آ رہے ہیں، تو یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سب یہودی چال ہے۔ اما عائشہ صدیقہ نے، سرکار حضرت علی نے، سرکار عثمان غنی نے، سرکار فاروق اعظم نے لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر ان باتوں کو منع کر دیا۔ آج ان ظالموں نے انہی باتوں کو سامنے لے کر کے آ کر عورتوں کو مسجدوں میں لے کے چلا گیا۔ ہاں ہم بھی پڑھے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ نبی پاک کے زمانے میں، شروع زمانے میں عورتیں آتی تھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ہم نے پڑھا ہے، ہاں آتی تھی۔ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب سرکار پاک علیہ وسلم نے منع کیا، منع کرنے سے پہلے جب یہ منافقوں کی کثرت ہو گئی، ہے نا، لباسی مسلمان دل کا کافر، تو وہ لوگ بھی، منافق لوگ بھی جو ہے دکھانا پڑے گا نا کہ ہاں نماز میں آیا تھا، نہیں تو پھر پکڑا جائے گا نا۔ تو وہ لوگ بھی نماز میں شرکت کرنا شروع کر دیے، جب دیکھا کہ مسلمانوں کی عورتیں زیادہ آ رہی ہیں تو منافقوں کی شرکت اور بڑھ گئی۔ فجر کی نماز کے بعد صحیح بخاری میں نے یہ حدیث خالی پڑھی نہیں ہے، بچوں کو پڑھائی ہے حدیث، الحمدللہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ سرکار پاک علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے فجر کی جماعت کرنے کے بعد کہ مرد حضرات بیٹھ جاؤ، پہلے عورتوں کو گھر جانے دو۔ تمام عورتیں اپنے گھر کو پہنچ جاتی تھی، اس کے بعد سرکار پھر مرد حضرات کو مسجد میں چھوڑتے تھے، جب مکمل اجالا ہو جایا کرتا تھا تب چھوڑتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرد اور عورت کا مسجد میں آنا نبی پاک کے زمانے میں بھی ذرا ڈینجر ہو چکا تھا، تبھی تو یہ سسٹم ہوا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس وقت جو مرد اور عورت کے حالات ہیں، یہ حالات اگر نبی پاک کے زمانے میں ہوتے تو سرکار مکمل طور پر عورتوں کو مسجد سے روک دیتے۔ اب اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں تمام مومنوں کی ماں اور اپنے وقت کی بہت بڑی مجتہدہ اور مفتیہ، بعض صحابہ کے مسئلے حل نہیں ہوتے تھے نا، اور اکابر صحابہ نہیں ملتے تھے، تو صحابہ اپنے مسئلے کو لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے، اور اما عائشہ صدیقہ اپنے علم کی بنیاد پر ان مسائل کا حل پیش کیا کرتی تھی۔
وقت کی اتنی بڑی مجتہدہ، اتنی بڑی مفتیاں، وہ کہتی ہے آج کے زمانے کے حالات اگر نبی پاک کے زمانے میں بھی ہو جاتے تو سرکار منع فرما دیتے، جیسا کہ خود سرکار نے فجر کی نماز میں یہ سسٹم لوگوں کو دیا۔ بعد میں جب حالات بگڑ گئی، منافقوں کی کثرت ہو گئی، مسلمانوں کے بھیس میں آ کر، مسلمانوں کے مسجد میں بیٹھ کر مسلمانوں کی راز کی باتیں جاننا، معاذ اللہ غلط حرکتیں، غلط ارادے کی نیت سے آنا، یہ ساری باتیں جب کھل گئی تو حضرت فاروق اعظم نے بین لگایا تھا، سبحان اللہ بولے بھائی، ہے نا، عورتوں پر آنا منع ہے، یہ باضابطہ اعلان فاروق اعظم نے کیا ہے۔ اب بتائیے فاروق اعظم جیسا غیرت مند کوئی ہے؟ آپ جیسا غیرت مند تاریخ اسلام میں نہیں ملتا ہے کوئی صحابی، ایسے غیرت مند صحابی، ایسے غیرت مند کہ ان کے دور خلافت میں ان کے پیرہن کے اوپر 17 پیبند لگے ہوئے تھے۔ کتنے بولیے؟ 17 پیبند۔ پیبند سمجھتے ہیں نا، کپڑا اس طرح پھٹ جائے کہ وہاں دونوں کو سل نہیں سکتے ہیں، بلکہ کوئی تیسرا کپڑا لا کر کے جوائن دے کر سلنا پڑتا ہے، اس کو بولتے ہیں پیبند۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایسے خلیفہ گزرے ہیں کہ ان کے پیرہن پر، ان کے کرتے پر 17 پیبند لگے ہوئے تھے، لیکن خلافت جو ہے 10 سالہ کیے، بے داغ خلافت کیے۔ ان کی خلافت میں ایک داغ نہیں، رائی کے دانے کے برابر ایک داغ نہیں، سبحان اللہ، رائی کے دانے کے برابر داغ نہیں۔ انہی کا اعلان تھا کہ اگر ساحل سمندر میں کوئی جانور بھوکا پیاسا مر جائے تو عمر ڈرو خدا سے، اگر تیری حکومت میں ساحل سمندر میں یا پہاڑ کی چوٹی پر کوئی جانور بھوکا پیاسا مر جائے تو تیری حکومت میں مرے گا، عمر ڈرنا خدا سے، تمہیں خدا کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تمہیں خدا کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ وہ فاروق اعظم جن کے عدل انصاف کا ترازو اتنا مضبوط تھا، انہوں نے معاشرے کے حالات دیکھ کر کے مسجدوں سے عورتوں کو روک دیا ہے۔ آج کے ڈیٹ میں اگر کوئی مولوی فاروق اعظم کے خلاف کوئی مسئلہ بتاتا ہے، مجھے بتائیے آپ، صحابہ کا زمانہ ہوا اچھا تھا کہ آج کا زمانہ؟ بتائیے، صحابہ کا زمانہ، فاروق اعظم کے دور حکومت کا زمانہ ہوا بہتر تھا کہ آج؟ جی بتائیے بھائی، دونوں میں کوئی بھی کمپیریزن ہے ہی نہیں، آسمان زمین نہیں، عرش اور تحت الثری کا فرق ہے۔ آج گلی گلی میں زنا کا ماحول ہے، آج گلی گلی میں لوگ حرام کام کرتے ہیں، اور فاروق اعظم کے دور خلافت میں شریعت کے ایک رتی خلاف کوئی کام کرنا چاہے تو پاؤں تلے زمین کھسک جایا کرتی تھی، ہے نا۔ لوگ اپنے گھروں میں چھپ کر کے دودھ میں پانی ملایا کرتے تھے، لیکن پاؤں کانپتے تھے کہ کہیں فاروق نہ آ جائے، سبحان اللہ بھائی، کہیں فاروق نہ آ جائیں۔ کوئی بھی آدمی کہیں پر کرپشن کرتا تھا نا مارکیٹ میں، فاروق اعظم سول ڈریس میں نکل جایا کرتے تھے، بیوپاری کی دکان میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ایک دم معمولی لباس میں، دیکھتے تھے ترازو کیسا ہے، کدھر جھکاؤ ہے، ترازو ٹیڑھا بیکا تو نہیں ہے، کہ ترازو کے نیچے کوئی مقناطیس لگا کر کے کوئی ٹھگ ٹھگائی تو نہیں کر رہا ہے۔ اس حاکم کا نام ہے فاروق اعظم، سبحان اللہ بھائی۔ انہوں نے عورتوں کے تعلق سے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی، اور آج وہ لوگ جن کی عورتیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ دوسرے کی عورتوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس طرح کی جو ہے یہ جرأت ہے، فاروق اعظم کے خلاف یہ ایک جرأت کر رہے ہیں، اور اس جرأت کا حساب و کتاب بڑا مہنگا پڑ جائے گا۔ خیر، یہ چند باتیں ہیں۔ یہ جو جماعت ہے نا وہابی اہل حدیث، یہ جماعت یہ یہودیوں کی پیداوار ہے۔ میں نے موبائل لایا نہیں، آپ کو میں سنا دیتا۔ جو لوگ اس کو فنڈنگ کرتے ہیں امریکہ سے، اس کمپنی نے اعلان کر دیا ہے، اس کمپنی نے اعلان کر دیا ہے کہ ہاں ہم اس کی فنڈنگ کرتے تھے اور ہم نے اس کو وہابی بنایا، ہم نے اس کو اسلام کے خلاف ریسرچ کرایا۔ وہ اعلان کر چکے ہیں وہ لوگ۔ موبائل لایا نہیں، لیکن میں آپ کو سنا دیتا، انگلش میں چھوٹی سی کلپ ہے۔
اور بہت وائرل بھی ہوئی ہے وہ کلپ، میرے خیال سے اکثر لوگ اس کو سن چکے ہوں گے۔ یہ یہودیوں کی چال ہے، مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن کون ہے؟ یہودی ہیں۔ آج جگہ جگہ مسلمانوں کا دیش جلا رہے کون لوگ ہیں؟ سب یہودی ہے نا صاحب۔ یہ نتن کیا ہے یہ؟ خیر ناپاک کا نام نہیں میرے زبان میں آ رہا ہے، اچھا ہے نہیں آ رہا ہے تو۔ آج فلسطین پر ظلم کون ڈھا رہے ہیں جی؟ وہ کون لوگ ہیں؟ یہودی ہیں۔ اسلام ہجرت کر کے جب مدینہ گیا، سرکار سے سب سے پہلی لڑائی کس نے کی؟ یہودیوں نے کی، ہے نا؟ تو یہ بت کے پجاری سب کو چھوڑیے، یہ سب میں دم ہی نہیں ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں اکھاڑ سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا۔ یہ ہمارے مین دشمن کون ہے؟ یہودی ہیں، کرسچن ہیں۔ اس کو ہمیں دھیان رکھنا ہوگا۔ ہم اس کے پروڈکٹس کو جو ہے ایک دم شوق سے کھاتے پیتے ہیں۔ مسلمانوں میں سب سے بڑی کمزوری یہی ہے، دشمن کو پہچانتے نہیں ہیں اور دشمن کی مہمانی قبول کرتے ہیں۔ پھر دشمن ہمیں مہمان بنا کر کے زہر دے دے کر کھلاتا ہے اور ہم مستی سے زہر کھاتے پیتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر کی ایک بنیادی کمزوری ہے، یونٹی، اتحاد نہیں ہے۔ جس کے ایک خدا نہیں ہزاروں خدا ہیں، وہ لوگ ایک ہو گئے یار، اور ہم سب کا ایک خدا ہے اور ہم ایک نہیں ہو پا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت دکھ کی بات ہے۔ وجہ کیا؟ ایک کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ وہی مین بنیاد یہودی ہے، وہی ہم کو ایک ہونے نہیں دیتا ہے کبھی بھی۔ اگر ایک ہونے کی کوشش کریں گے تو کسی بھی جماعت کو وہ فنڈنگ کرنا شروع کر دے گا، اور پیسے کی وہ لالچ ہے، اچھے اچھے بک جایا کرتے ہیں۔ خیر، آج بھی انڈین حکومت میں، پارلیمنٹ میں، کہیں پر بھی ہمارے مسلمانوں کے اسلامی مسائل پر بحث کیوں ہوگی؟ جس نے کبھی اسلام کو پڑھا نہیں، وہ ویک پوائنٹ اس کو معلوم کیسے ہوا کہ قرآن میں وہ بھی ہے، حدیث میں وہ بھی ہے؟ ارے بھائی، سرکار پاک کی جو بھی حدیثیں ہیں وہ ساری حدیثیں تو لکھی جائیں گی نا۔ وہ اب ایک عالم کی ذمہ داری وہ بتائے گا کہ یہ حدیث نبی پاک کی فلانا عمر کی ہے، یہ حدیث فلانا حالت کی ہے، یہ حدیث اس پوزیشن کی ہے۔ سبحان اللہ والے بھائی، یہ ہماری ذمہ داری ہے نا۔ لیکن انہی وہابیوں کی وجہ سے آج 3 طلاق کا مسئلہ کیوں چھڑا؟ کہ 3 طلاق نہیں مانی جائے گی؟ جو حکومت نے اعلان کیا یہ وہی عقیدہ وہابیوں کا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں 3 طلاق جس نے پکار دیا تو مانی جائے گی۔ اب جب جو لوگ کہتے ہیں نہیں مانی جائے گی، اس کو آپ 3 بار لگاتار گالی دیجیے، 3 گالی دیجیے، ایک ہی ساتھ دیجیے، ہے نا۔ اس کے بعد 3 بار تباچا ماریے، بولی پھر کتنا لگا؟ 3 لگا۔ جھوٹے، 3 ایک ساتھ دینے سے 3 تھوڑا لگتا ہے، ایک ہی لگتا ہے، تم لوگ کا ہی کہنا ہے۔ تو 3 تماچا مارے بڑھیا سے، پھر بولے نہیں میں ایک ہی مارا ہوں، 3 نہیں مارا ہوں۔ کیسی پاگل بدی بات ہے۔ طلاق کا جو لفظ ہے نا، وہ بندوق کی گولی جیسی ہے نا۔ زبان سے وہ لفظ نکلا، جس کے لیے آپ نے نکالا اس کو وہ گولی لگ گئی۔ جتنے نکالیں گے اتنی گولیاں لگیں گی۔ بھائی 1 گولی 2 گولی 3 گولی سے آدمی مر ہی جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آدمی پاگل ہو کے فائرنگ کیا جا رہا ہے 20-25۔ بہت لوگ کہتے ہیں تم کو 50 طلاق، تم کو 100 طلاق۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی 50-100 جتنا بولو وہ سب ویسٹ جائے گا۔ کام 3 سے ہو گیا ہے، کام 3 سے ہو گیا ہے۔ جتنے سے کام ہو گیا ہم اتنے کو لے گے، باقی سب کو ویسٹ قرار دیں گے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے آج ڈیبیٹس وغیرہ میں اسلام کا لوگ مذاق بنا رہے ہیں۔ مین بنیاد یہی لوگ ہیں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ سب مسائل ملتے ہیں جو اسلام کے متصادم ہیں، اسلام کے خلاف ہیں۔ اب بتائیے، عبادات جو لوگ کم کرتے ہیں وہ اچھے لوگ ہوں گے؟ جو چور کا ڈیوٹی یہ نوکری کرتا ہے وہ سمجھے گا کہ بھائی ڈیوٹی ذرا شارٹ ہو، ڈیوٹی کیا ہو؟ شارٹ ہو، 8 رکعت جلدی آؤ پڑھ کے بھاگو۔ جو اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہیں، نبی پاک کے سچے وفادار ہیں، وہ نمازوں میں چوریاں نہیں کرتے۔ وتر کتنا ہے؟
3 ہے نا, ان چوروں کے پاس وتر ایک ہی ہے, ان چوروں کے پاس وتر ہاں ایک ہی رکعت وتر ہوتی ہے, لیکن ہمارے نزدیک وتر 3 ہے. 4 جو امام ہیں چاروں اہل سنت کے ہیں, چاروں برحق ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, چاروں اہل سنت کے ہیں, چاروں سنی ہیں, ہے نا, چاروں کے فالوورز سنی ہیں. ہاں جو بنیادی مسائل ہیں سب میں اتفاق ہے, اور جو فروعی مسائل ہیں اس میں اختلاف ہے, اور عقیدے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. سبحان اللہ بھائی, عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, چاروں اماموں کا عقیدہ ایک ہے, اور وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. ہاں اس لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی امام کو مانیں گے ہی نہیں, یہ لوگ کسی امام کو مانتے بھی نہیں ہیں. اب یہ کہتے ہیں 8 رکعت تراویح سنت ہے. صحابہ سرکار کی زندگی پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سرکار ماہ رمضان میں جو عبادات کیا کرتے تھے 8 رکعت سرکار نے پڑھا ہی نہیں ہے. میرا یہ چیلنج ہے, کوئی مائکہ لال رمضان کے مہینے میں سرکار سے 8 رکعت ثابت کر ہی نہیں سکتا ہے. کوئی ثابت کر دے گا تو میں عمر بھر اس کے گھر کی نوکری کروں گا, یہ میرا چیلنج ہے. عمر بھر کوئی مائکہ لال تک یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے. آئیے پہلے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. یہ المعجم الاوسط کی پہلی جلد بابو من اسمہ احمد صفحہ 243 کی حدیث ہے, اور حدیث نمبر 798 ہے. راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں, کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی فی رمضان 20 رکعہ سوال وتر. ابن عباس کہتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ جو روایت کرتے ہیں وہ تو لفظ بے شک یوز کر رہے ہیں, یعنی جو بول رہا ہوں میں کسی سے سن کر کے یا مجھے شک صبح ہے ایسا نہیں, نہیں نہیں نہیں, بالکل ایک دم کلیئر بات بتاتا ہوں. بے شک کیا کہتے ہیں, بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف میں 20 رکعات پڑھتے تھے, اور سوال وتر کے علاوہ, وتر کے علاوہ 20 رکعت پڑھتے تھے. وہ زاد البیہقی فی غیر جماعہ, لیکن امام بیہقی نے اسی حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کیا ہے نا, انہوں نے ایک جملہ زیادہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں 20 رکعت پڑھتے تھے وتر کے علاوہ, لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے تھے. کیا بولے, جماعت سے نہیں پڑھتے تھے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. ہاں بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تراویح پڑھی. ہاں ایک حدیث میں آیا کہ سرکار نے صرف 3 دن پڑھی. 3 دن جب پڑھی اس کا مطلب ہوا کہ وہ نماز سنت نہ رہی, سنت نہ رہی, کیونکہ سنت کہتے ہیں سرکار کا کام کنٹینیو رہے. کبھی کبھی چھوڑ دیے تو سنت غیر موقدہ ہوا, اور سرکار نے کبھی مس نہیں کیا تو سنت موقدہ ہو گیا. تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے. اس کا مطلب کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جتنا رمضان پائے, ہر رمضان میں آپ نے تراویح کی 20 رکعت پڑھی اور کنٹینیو پڑھی, آپ نے مس کبھی نہیں کیا, اس لیے سنت موقدہ ہوا, سنت موقدہ. لیکن ایک حدیث میں آیا ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن کی تراویح پڑھی, تو آپ کا ہمارا دماغ جو ہے گھوم جائے گا. ابھی مولانا نے حدیث سنایا, کہتے ہیں سرکار 20 رکعت پڑھتے تھے, ہے نا, تراویح کی نماز اور ہر دن پڑھتے تھے, اور یہاں کہتے ہیں سرکار 3 دن پڑھے. تو اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بھی حدیث میں یہ آیا کہ سرکار 3 دن تراویح پڑھے, اس حدیث کا مطلب ہے سرکار 3 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. کیا بولیے, جماعت کے ساتھ. بغیر جماعت تو آپ ہمیشہ پڑھتے تھے, لیکن جماعت کے ساتھ 3 ہی دن پڑھے. اچھا آپ بولیں گے کنٹینیو کیوں نہیں کرے؟ کنٹینیو
क्यों नहीं करे, 4 दिन 5 दिन क्यों नहीं पढ़े? तो आपको बताऊं कि सरकार जब पहले दिन तरावी की जमात कर रहे थे तो कुछ ही सहाबा थे, जब दूसरे दिन जमात किए तो बढ़ गए, और जब तीसरे दिन जमात किए तो अच्छा खासा बड़ा मजमा हो गया। तो ऐसे मौके पर सरकार पाक को शक हुआ, खदशा हुआ कि कहीं हम लोगों के इस शौकिया जमात की बुनियाद पर यह नमाज उम्मत पर फर्ज ना हो जाए, और फर्ज हो जाएगी तो उम्मत परेशानी में आ जाएगी, उम्मत परेशानी में आ जाएगी। इसीलिए सरकार ने 3 दिन पर स्टॉप कर दिया और आपने उस नमाज को कंटिन्यू नहीं किया। सुभान अल्लाह बड़े भाई, है ना। तो बगैर जमात सरकार हमेशा पढ़ते थे। जिस हदीस में आया कि सरकार ने सिर्फ 3 दिन नमाज पढ़ी तरावी की, मुराद है जमात के साथ 3 दिन नमाज पढ़ी। ये जो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि सरकार वहां जमात से पढ़ना मुराद है, तो ये मेरी बोली नहीं है। हदीसों के जिन मुहद्दिसीन ने एक्सप्लेनेशन लिखी है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने उस हदीस में नोट लगाया, लिखा कि हाँ यहाँ मुराद है जमात वाली नमाज। सुभान अल्लाह भाई, तो ये मेरी बोली नहीं है, ये मुहद्दिसीन की बोली है। तो अब दोनों हदीस में कोई फर्क नहीं रहा, कोई झगड़ा नहीं रहा। और एक हदीस अभी आपको सुना देता हूं, ये हदीस इमाम मालिक की है। सुभान अल्लाह भाई, किसकी? मुअत्ता। हाँ, इमाम मालिक ने एक किताब लिखा, उसका नाम है मुअत्ता। हदीस के जखीरे में 2 किताब ऐसी है कि दोनों किताब का नाम एक ही है ना, एक ही नाम है, वह है मुअत्ता। तो इमाम मालिक ने भी लिखा है और इमाम मोहम्मद ने भी लिखा। एक है मुअत्ता इमाम मोहम्मद और एक है मुअत्ता इमाम मालिक, है ना जी। तो ये इमाम मालिक की मुअत्ता है और इसका पार्ट नंबर 2 है, और इसका जो चैप्टर नेम है बाबो मा जा फी क़याम रमजान, ये चैप्टर का नाम है, बाबो मा जा फी क़याम रमजान। इसका पेज नंबर 159 है, 159 है। ये हदीस वो नकल करते हैं, कानन नासो यकुमून फी ज़माने उमर इब्न ख़त्ताब फी रमज़ाना बे-सलासिन व 20 रकअह। सुभान अल्लाह भाई, कहते हैं हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के जमाना में रमजान में लोग 23 रकातें पढ़ा करते थे। कितने रकातें? 23, 20 तरावी के और 3 वित्र के। हजरत उमर के जमाने में लोग 23 रकातें पढ़ा करते थे। तो उमर का जमाना किसका जमाना है? सहाबा और ताबईन का। किसका बोलिए? सहाबा और ताबईन का जमाना है। तो सहाबा ताबईन 23 रकत पढ़ते थे और आज अहले सुन्नत भी वही 23 रकत पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह भाई। और जो इससे हट गए वो सहाबा की जमात से हट गए, वो अहले सुन्नत नहीं है। अब वो अपना नाम जौन सा रखना चाहे वो रख ले, मैं वो नाम से उसको याद नहीं करना चाहता। तो इस हदीस पाक से 2 मसले मालूम हुए। एक तो ये कि तरावी 20 रकत है, दूसरे ये कि वित्र 3 रकत है, 1 रकत वित्र नहीं है। इसलिए हदीस पाक में कुल 23 रकत का जिक्र हुआ। इसी ज़िम्न की एक और हदीस आपको सुनाता हूं। ये किताब का नाम है मारिफतुस सुनन वल आसार, ये किताब का नाम है। इसका पार्ट नंबर 4 है और चैप्टर नेम है बाबो क़याम रमज़ाना, पेज नंबर 42। काला कुन्ना नकुम, ये सहाबी रसूल है, उनका नाम है साइद बिन यजीद, यानी काला साइब इब्न यजीद कुन्ना नकुम फी अहद उमर बे-20 रकअह वल वत्र। साइब बिन यजीद सहाबी रसूल है, वो कहते हैं हम सहाबा इकराम हजरत उमर फारूक के जमाने में 20 रकात और वित्र पढ़ते थे। 20 रकात और वित्र पढ़ते थे। ये कौन कहते हैं? सहाबी कहते हैं। नाम है उनका साइब बिन यजीद। हम सहाबी का मानेंगे या वहाबी का मानेंगे? आप बोलिए भाई जी। जिस सहाबी ने सरकार के पीछे 20 रकात पढ़ा, उमर के पीछे 20 रकात पढ़ा, सुभान अल्लाह बोले तो है ना, वो कहते हम पढ़ा करते 20 रकात, तो हम तो उन्हीं का ना सुनेंगे, क्योंकि सरकार ने हदीस में फरमाया अलैकुम बेसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, कि तुम पर मेरी सुन्नत
اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم اور ضروری ہے، تو ہم نبی پاک کی زندگی دیکھیں گے اور نبی پاک کے ساتھیوں کی زندگی دیکھیں گے. سبحان اللہ بھائی. وہاں سے جب ہم کو اشارہ ملے گا ہم اسی پہ عمل کریں گے. اب حرمین طیبین میں جو آل سعود قبضہ کیے ہوئے ہیں، من مرضی کر رہے ہیں، منمانی کر رہے ہیں، تو ہم ان کی منمانی نہیں دیکھیں گے. ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس حدیث بھی ہے. قرآن سے حدیث سے ہم نبی کی زندگی نکال کر کے دیکھیں گے، نبی پاک کے صحابہ کی زندگی نکال کے دیکھیں گے. اور نبی پاک کی صحابی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعت اور وتر پڑھتے تھے. سبحان اللہ. یہ صحیح البہاری ہے نا، لوگوں کو بہاری لوگ پسند نہیں آتے ہیں، دیکھ رہے ہیں. حدیث کی کتاب کا نام ہے صحیح البہاری. صحیح الکرناٹکی نہیں ہے، صحیح البنگلوری نہیں ہے، صحیح البہاری ہے. کیوں ہے بھائی؟ اس لیے کہ بہار کا کوئی ایسا لال تھا، ایسا لال تھا، اس لال کا نام ہے علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ. اور وہ ایسے لال تھے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنا روحانی بیٹا کہا تھا. کیا کہا تھا؟ روحانی بیٹا کہا تھا. علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں 4 شاگرد بہت مشہور ہوئے. 4 شاگرد ہے نا. ایک کا نام ہے علامہ ظفر الدین بہاری، اور ایک کا نام ہے علامہ حکیم امجد علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں نا، یہ کتاب یہ دیکھیے، اعلیٰ حضرت کے بیٹوں کی شان دیکھو بھائی، ہے نا. اس کا نام ہے بہار شریعت، اور یہ ایک ویلوم ہے. اور یہ کتاب ایک ویلوم میں نہیں ہے، 3 ویلوم میں ہے. اگر 3 کتاب ایسا رکھیں گے تو اتنا ہوگا. کتنا ہوگا؟ اتنا ہوگا، ہے نا. تو ان کا نام ہو گیا، یہاں لکھا ہوا ہے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ ایک شاگرد ہو گئے. اور ایک شاگرد ہے علامہ سردار احمد پاکستانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہے نا. ہاں، علامہ سردار احمد بہت بڑے محدث تھے. اور ایک کا نام تھا علامہ وسیع احمد محدث سورتی، محدث سورتی. اور ان کے جو 2 بیٹے تھے، علامہ مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اور علامہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ. یہ 2 بیٹے ان کے شاگرد ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جب مناظرہ کرنے کے لیے جانا ہوتا تھا تو اعلیٰ حضرت مناظرہ کرنے نہیں جاتے. فرماتے جن لوگوں نے مجھے چیلنج کیا ہے وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کرنے جاؤں. یہ میرا بیٹا جو ہے نا ظفر الدین، یہ کافی ہے. تو علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ مناظرے کے لیے جایا کرتے تھے. اور جب بھی مناظرے میں گئے نا تو مناظرے میں کبھی ٹائم نہیں لگا، 10 سے 15 منٹ، کبھی 20 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی 1 گھنٹے میں مد مقابل کو پچھاڑ کے آ جایا کرتے تھے، ہے نا. پچھاڑ کے آ جایا کرتے تھے. سبحان اللہ بھائی، بس سبحان اللہ. اللہ. تو انہوں نے علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نے ایک حدیث کی کتاب لکھی. اسی کتاب کا نام ہے صحیح البہاری. اس کتاب میں فقہ حنفی کی تائید میں جو حدیثیں ہیں، فقہ حنفی کی تائید میں، فقہ حنفی کی دلائل جو حدیثیں ہیں، انہی حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا اور اسی طریقے سے تقریباً 8 جلدوں میں لکھا ہے. کتنے ویلومز میں؟ 7 یا 8 ویلومز میں انہوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے. اور ساری حدیثیں صحیح ہیں، کوئی کمزور حدیث، اس لیے نام بھی رکھ دیا گیا صحیح البخاری، صحیح المسلم، تو صحیح البہاری. سبحان اللہ بھائی. ہاں، تو یہی صحیح البہاری کتاب کا نام ہے. میں نے مصنف کا نام، ڈاکٹر کا نام بول دیا. نام کیا بولیے؟ علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ. اور اس کا چیپٹر ہے ابواب صلاۃ التراویح فی ابواب صلاۃ التراویح بابو فی رکعات التراویح. صفحہ 598، صفحہ 598 ہے. انہوں نے ایک حدیث نقل کی. حدیث کے راوی ایک صحابی ہے، نام ان کا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہے. یہ صحابی رسول ہیں.
قال ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب امرہ ان يصلي بالليل في رمضان قال ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرؤوا فلو قرأت عليهم بالليل قال يا امير المؤمنين هذا شيء لم يكن فقال قد علمت ولكنه حسن فصلى بهم 20 رکعہ. سبحانہ بولے بھائی. فصلى بهم 20 رکعہ. راوی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے انہیں حکم دیا, یعنی ابی بن کعب کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو رات میں تراویح نماز پڑھاؤ. حضرت عمر نے صحابی رسول کو ابی ابن کعب کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو رات میں نماز تراویح پڑھاؤ. کیوں؟ کیونکہ لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور قرآن کریم اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے. اور صحیح بات ہے, روزے کی حالت میں نا ایک جز پڑھنے میں ذرا بہت مشکل ہوتا ہے نا. دیکھیے سبحان اللہ بھائی, قرآن کریم اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے. بہتر یہ ہے کہ تم ان پر قرآن پڑھا کرو رات میں. بہتر یہ ہے کہ تم ان پر قرآن پڑھا کرو رات میں. حضرت ابی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین, یہ وہ کام ہے جو اس سے پہلے نہ تھا. مطلب جماعت کے ساتھ امام مقرر کر کے وہ قرآن پڑھے, لوگ پیچھے قرآن سنے, ایسا سسٹم نہیں تھا. آپ نے فرمایا, مطلب فاروق اعظم نے فرمایا, میں جانتا ہوں لیکن یہ اچھا کام ہے. لیکن یہ اچھا کام ہے. تو حضرت ابی نے ان کو 20 رکعتیں پڑھائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا, عمر بھی صحابی ہیں, ابی بن کعب بھی صحابی ہیں, دونوں نے نبی پاک کی صحبت پائی ہے, دونوں نے سرکار سے حدیث سنی ہے. فرق اتنا ہے, بعد میں ایک امیر بن گئے, ایک خلیفہ بن گئے, اور ایک جو ہے ان کی خلافت میں کام کرنے والے بنے. بس اتنا فرق ہے نا, لیکن دونوں کلاس فیلو ہیں. سبحان اللہ بھائی, دونوں کلاس فیلو ہیں. لیکن ادب دیکھیے, امیر کہتے ہیں تم پڑھاؤ, تو یہ نہیں کہتے نہیں صاحب ہم بھی تو نبی پاک کے زمانے پائے, ہم کہاں دیکھیں, یہ آپ نیا کام کر رہے ہیں, ہمیں نہیں کرتے. سو یہاں کی بولی میں بول سکتے تھے نا, کیوں نہیں بولے؟ وہ اس لیے نہیں بولے کہ ان کو سرکار کی یہ بھی حدیث یاد تھی کہ اے میری امت کے لوگوں, تم پر میری بھی سنت ضروری ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی ضروری ہے. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت عمر فاروق یہ خلیفہ راشد ہیں. خلیفہ راشد کہہ رہے تو میں کیوں ان کی بات نہ مانوں؟ انہوں نے ایک جملہ بھی انکار کا نہیں کیا. امیر نے حکم دیا اور حضرت ابی نے لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھائیں. کتنی رکعتیں؟ 20 رکعتیں پڑھائی. تو تراویح کی نماز 20 رکعت کی تعلیم حضرت فاروق اعظم نے دیا اور جماعت بھی کروایا. اور ابی بن کعب چونکہ یہ بہترین قرآن پڑھا کرتے تھے, صحابہ کرام میں یہ بہترین قاری تھے اور اچھے لہجے میں قرآن پڑھا کرتے تھے. یہاں رک کر کے ایک بات کروں, ہم لوگ خالی کیا سمجھتے ہیں جس کی آواز اچھی ہے, جو قرآن پڑھتا ہے سننے میں اچھا لگتا ہے وہی بہتر ہے نا. نہیں, قرآن جو صاف پڑھتا ہے, جتنا پڑھتا ہے سننے میں آتا ہے, سمجھ میں آتا ہے, تو سمجھ جائے کہ وہ بہتر اور اچھا قرآن پڑھ رہا ہے. اب میلاڈیس لے کر کے خوب پڑھ لیے, اب کیا پڑھ رہا ہے؟ یا لمونا کے تالمونا عالمونا کے, کیا پیچھے والے کو کوئی آیا سمجھ میں نہیں آتی, تو مزہ آیا سننے میں, ثواب نہیں ملتا. اور ایسا قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا ہے ورتل القرآن ترتیلا. قرآن میں ہے یہ کہ قرآن کو صاف دھیرے دھیرے پڑھو, ہے نا. گاؤں دیہاتوں میں جو حافظ صاحب تراویح پڑھانے کے لیے آتے ہیں, جو جتنی اسپیڈ میں سنائے گا, ہے نا, تراویح کے بعد اس کی تعریف کا پل باندھ دیں گے. کیا قرآن پڑھتے ہیں بھائی,
फुल स्पीड करंट, बिजली की तरह, है ना। लोग उसकी तारीफ करते हैं। तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मस्जिद में ज्यादा ठहरना अच्छा नहीं लगता, जल्दी उसको छुट्टी मिल जाती है। दिल का शैतान खुश होता है, इसलिए वो भी तारीफ करता है। नहीं साहब, नमाज में कुरान जो पढ़ा जाए ना, तरतीब के साथ धीरे धीरे पढ़ा जाए। कलाम खुदा का है ना भाई, है ना, तो जिस शान का कलाम है उसी शान से पढ़ा जाए, सुनने वाले को लफ्ज लफ्ज समझ में भी आए और सुनने में आए। खर्च मत करके पढ़ना, ऐसे पढ़ना, ये शरअन जायज नहीं है। और लोग इस तरह कुरान पढ़ते हैं, ये शरीय एतबार से दुरुस्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में तरावी सुन रहे हैं आप लोग ना, हाफिज साहब, सब कोई मेलोडियस नहीं होता है क्या? हर एक की आवाज में नगमगी नहीं रहती है, वो बाजी लोग होते हैं। हाफिज साहब लेकिन कुरान साफ पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार कुरान पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, साफ पढ़ रहे हैं, है ना। और हम पीछे रहते हैं तो हमको समझ में भी आता है, और कभी कभी जो है जो आयतें हमारे मुताले में रहती हैं, तो जब वो आयतें आती हैं तो दिल एकदम मचल जाता है। इसलिए कुरान साफ ही पढ़ना चाहिए। तो ये उबय बिन काब साहबे रसूल जो है, सहाबा में कुरान पढ़ने में नंबर 1 के थे। और इंतखाब फारूक आजम का है। सुभान भाई, इंतखाब किनका है? फारूक आजम का। फारूक आजम ने जिम्मेदारी दी कि तुम लोगों को नमाज पढ़ाओ, तरावी पढ़ाओ जमात में, ताकि जो लोग कारोबार में रहते हैं, दिन भर में कुरान नहीं पढ़ पाते, जो छुट्टी में रहते कुरान को थोड़ा पढ़ते हैं लेकिन थक जाते हैं, तो तरावी की शक्ल में कम से कम एक पारा सुनने को तो मिल जाएगा। सुभान अल्लाह भाई। इसलिए फारूक आजम ने तरावी की जमात कायम फरमाई, है ना जी। और मालूम हुआ कि अहद फारूकी से पहले मुसलमानों में तरावी जारी थी, मगर बाजमात एहतमाम से हमेशा तरावी का रिवाज हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाना से हुआ। असल तरावी सुन्नत रसूलुल्लाह है, और जमाअत का एहतमाम और उसमें हमेशगी करना सुन्नत फारूकी है। सुन्नत फारूकी। अब जिसको फारूकी नहीं बनना है मत बने, हमारा क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नत रसूल पर भी अमल करेंगे, सुन्नत अबू बकर पर भी, सुन्नत फारूक पर भी, सुन्नत उस्मान पर भी, और सुन्नत मौला अली पर भी, और सुन्नत सहाबा पर भी हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और उबय बिन काब ने तमाम सहाबा को 20 रकात पढ़ाई, सहाबा इकराम ने पढ़ी, किसी ने कोई एतराज नहीं किया। हालांकि सारे सहाबा नबी के जमाना पा चुके थे, सुभान अल्लाह, और किसी ने कोई एतराज नहीं किया। काम अच्छा था तभी ना। आइए एक और हदीस सुनाता हूं। ये इमाम बैहकी ने सुनने कुबरा में, उसके जुज नंबर 2 में सफ़ा नंबर 699 में यह हदीस उन्होंने नकल फरमाई। वो कहते हैं अन्ना अली इब्न अबी तालिब दअल कुर्रा फी रमज़ाना व अमरा रजुलन युसल्ली बिन नास 5 तरवीहात 20 रक्अ व काना अलीयुन यूतिरु बिहिम, है ना। रावी हजरत अब्दुर्रहमान सलमी, या सलमा भी पढ़ सकते हैं इसको, अब्दुर्रहमान सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु, या सलमी पढ़िए इसको, हम अब्दुर्रहमान सलमी साहबी रसूल हैं। इन्होंने इस हदीस की रिवायत की। वो कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने रमजान शरीफ में कारियों को बुलाया, फिर एक शख्स को हुक्म दिया उन कारियों में से कि लोगों को 20 रकात पढ़ाओ, और हजरत अली उन्हें वित्र पढ़ाते थे। सुभान अल्लाह भाई। क्यों? इसलिए कि हजरत अली अपने दौरे खिलाफत में इमाम वो थे ना, तो 4 रकात वो पढ़ाते थे, वित्र भी वही पढ़ाते थे। खाली कारी साहब को बुला करके हजरत अली कहते थे कि वित्र ये तरावी पढ़ाओ। और यहाँ लिखा हुआ है 5 तरवीहात, 5 तरवीहात में 20 रकात पढ़ाओ। 5 तरवीहात का माना होता है 5 बार बैठना, 5 बार बैठना। हर 4 रकात में नहीं बैठते हैं, दुआ नहीं होती छोटी सी, उसी को बोलते हैं तरवीहा, उसी को बोलते हैं
ترویحات، تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، آرام کے لیے بیٹھنا ہے نا. تو 5 ترویحات میں 20 رکعت پڑھاؤ. حکم کس نے دیا؟ حضرت علی نے. سبحان اللہ بولے بھائی. اور علی جماعت میں رہتے تھے، پھر وتر خود پڑھایا کرتے تھے. تو معلوم کیا ہوا؟ سنت فاروقی بھی ہے اور سنت علی بھی ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث اور بھی سن لیں. یہ امام بہقی کی، بہقی شریف میں دوسرے جز کی باب ما روا فی عدد رکعات فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان، صفحہ نمبر 499 میں یہ حدیث ہے. ان علی ابن ابی طالب امرا رجلا ان یصلی بالناس 5 تراویحات و20 رکعہ. حضرت علی نے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو 5 تراویح یعنی 20 رکعت پڑھائیں، ہے نا. بہت ساری حدیثیں یہاں پر ہیں. حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہر ایک کے زمانے میں صحابہ اکرام تراویح میں شرکت کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، اور 27ویں رات میں ختم قرآن بھی کرا کرتے تھے. سبحان اللہ بھائی، ہے نا. 27ویں رات میں بہت ساری حدیثیں ہیں بھی. ٹائم ہو رہا ہے. ہاں دیکھیے، جو لوگ 8 رکعت تراویح مانتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے. ہاں دلیل دیتے ہیں وہ لوگ پھر بڑی بڑی کتابوں سے، بخاری مسلم سے. اور ہم لوگ کہتے ہیں بے عشق محمد پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے ان کو بخار، آتی نہیں بخاری، ہے نا. آتا ہے ان کو بخار، آتی نہیں بخاری. بخاری پڑھنے کے لیے عشق محمد چاہیے. جو بے عشق محمد پڑھتا ہے بخاری، وہ آتا ہے ان کو بخار، آتی نہیں بخاری، ہے نا. اسی لیے لنگڑے لوگ ہیں، اپاہج لوگ ہیں، ذہن کے اعتبار سے میڈ ہیں، پاگل لوگ ہیں، حدیث نہیں سمجھ پاتے. وہ لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، سن کے آپ ہنسیں گے. یہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں ہے اور فرسٹ ویلم میں ہے. کتاب التہجد ہے، کتاب التہجد. اب باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ، پیج نمبر 154 پہلی جلد صفحہ نمبر 154 میں یہ حدیث ہے. اگر اس کا چیپٹر پڑھ لیتا نا تو وہیں سے ان کو ہدایت مل جاتی. بے وقوف ہے، چیپٹر نہیں پڑھنا آیا. ارے بھائی چیپٹر کی ہیڈنگ نہیں پڑھ پائیں گے آپ تو اندر کیا لکھا وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ پہلے ہیڈنگ نہیں معلوم، ہیڈنگ ہے کتاب التہجد. کیا بولیے؟ ہاں. اور اس کے اندر جو چیپٹر ہے، چیپٹر کا نام ہے، جیسے کہ انگلش میں بچے دا ہارس. جب دا ہارس کو نہیں سمجھا، دا ہارس کو دا پگ سمجھ جائے گا، اس کے بعد ہارس کی پڑھائی کرے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا. وہ بیوقوف ہوگا وہ، ہے نا. تو اب اس میں لکھا ہوا ہے باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ. وہ غیرہ پر دھیان دیجیے. چیپٹر کی میننگ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں قیام کرنا رمضان میں، وہ فی غیرہ ہی اور غیر رمضان میں. یعنی یہاں پر جن نمازوں کا ذکر ہوگا، سرکار کی یہ نمازیں رمضان میں بھی ہوتی تھی اور رمضان کے علاوہ میں بھی ہوا کرتی تھی. معلوم ہوا کہ یہ وہ نماز ہے جو نماز رمضان میں بھی پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں. تراویح خالی رمضان میں ہوتی ہے، غیر رمضان میں نہیں ہوتی ہے. اب حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ یہ حدیث پاک کی راوی ہیں. وہ کہتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے. 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے. اب اسی حدیث سے وہ لوگ دلیل لیتے ہیں کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے. بھائی کیسے؟ تو بولے کہ رمضان میں سرکار 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 8 رکعت تراویح کے اور 3 رکعت، جو ہی 3 رکعت وتر کے بولے پکڑ ایک کان دبوچیے. کہیے ہاں کیا بولے 3 رکعت. آج تراویح 3 رکعت مان لیے. پوری عمر تراویح 1 رکعت بولتے تھے، آج 3 رکعت کیسے ہو گئی؟ ہاں تو تمہارے حساب سے تراویح کی نماز 10 رکعت ہونی چاہیے. 11 رکعت میں 10 رکعت ہونی چاہیے، کیونکہ تم لوگوں کے نزدیک وتر کی نماز
एक ही रकत है ना भाई। इसलिए कहते हैं हम लोग बरेलवी हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम इश्क मोहब्बत की तालीमात पे अमल करते हैं। छुचंदर गले में अटका देते हैं, याद रखिएगा। हाँ ऐसी बात नहीं करते हैं, हवाई फायरिंग नहीं होती है। अच्छों का पाजामा गीला हो जाएगा, सामने आए तो बताएंगे। ये अर्ज कर रहा, देखिए आप कि नहीं साहब यहाँ 8 ही रकत मुराद है तरावी की। मैं कहा बाबा आगे तो पढ़ो, फी रमजाना वाला फी गैर ही लिखा हुआ है, रमजान में भी और गैर रमजान में। गैर रमजान में तरावी कहाँ होती है, इसलिए मानना पड़ेगा। अम्मा आयशा यहाँ पर सरकार के तहज्जुद का जिक्र कर रही हैं। किसका बोलिए, ये तरावी की नमाज वाली हदीस नहीं है, इसीलिए ये किताबुत तहज्जुद वाली हदीस है। चैप्टर का नाम है किताबुत तहज्जुद, किताबुत तहज्जुद है। तो ये तहज्जुद वाली हदीस है कि सरकार रमजान में गैर रमजान में तहज्जुद पढ़ते थे, तो वो कितना पढ़ते थे, 11 रकात, यानी 8 रकात तहज्जुद के और 3 रकात वित्र के पढ़ा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ तो इस तरह की ये लोग बातें करते हैं। भाई चैप्टर समझ नहीं आया तो हदीस क्या समझेंगे वो लोग। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए, अहले सुन्नत बने रहिए। अल्लाह ताला हम सबों को इसी मसलक पर मौत नसीब फरमाए और नबी पाक की इश्क मोहब्बत का दामन हमारे हाथ में मरते दम तक नहीं बल्कि हश्र तक हमारे हाथ में रहे। बेशुमार हदीसें और भी बाकी रह गई हैं। तो जो लोग 8 रकत कहते हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है, अगर दमखम है तो बताओ कि हजरत उमर ने 20 रकत क्यों पढ़वाया, तुम सही या उमर सही, बस इतना बता दो। तुम सही या उमर सही, तुम में से कौन सही कौन गलत, इतना बता दे, है ना। कोई आदमी यहाँ उठ के बोल दे नहीं उमर गलत थे हम सही, तो यही वाले लोग बजा देंगे बढ़िया से, नहीं बजाएंगे भाई। है आज तक किसी की हिम्मत कह सकेगा कि उमर गलत थे? बोले बोलिए बोलिए, कोई माइकल आज तक पैदा नहीं हुआ है ना। और सरकार पाक ने खुद 20 रकत तरावी पढ़ी है। मैंने हदीस शुरू में सुना दिया है। अब बता तू 8 पढ़ता है, सरकार 20 पढ़े थे, तो तू की यहूदी की सुन्नत पे अमल कर रहा है क्या? हम अहले सुन्नत हैं, हम नबी पाक की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, है ना। हम 8 नहीं पढ़ते, हम 20 पढ़ते हैं। हाँ एक बात बता दूं, हजरत फारूक आजम ने अपने जमाने में, अपने दौरे खिलाफत में शुरू में उन्होंने 8 रकत पढ़ी, फिर बाद में फिर उन्होंने 12 रकत पढ़ी, फिर बाद में जाकर 20 रकत शुरू कर दी। तो आप बोले मौलाना 8 पढ़े थे ना? मैं हाँ 8 तो पढ़े थे, लेकिन मिस्टेकली पढ़ लिए थे। कैसे? सरकारे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरावी की रकअतें सहाबा इकराम को अपनी मालूम नहीं हो पाई थी। जो नबी पाक के साथ जो सहाबी थे उन्होंने अभी रिवायत नहीं बयान की थी। ये सहाबा इकराम जो दूर दूर से देखे थे सरकार को नमाज पढ़ते हुए, किसी ने 8 याद रखा तो जरा सा चलन में था 8 वाला, किसी ने 12 रखा तो जरा वो भी चलन था 12 वाला। फारूक आजम ने इज्तिहाद किया। इज्तिहाद का माना होता है हदीसों को खंगाल खंगाल के मालूम करना, कौन सही नहीं है। इसी हिसाब से उन्होंने शुरू में 8 पढ़े, फिर जब 12 वाली मिली तो 12 पढ़े, है ना। फिर उसके बाद कसरत से 20 वाली रिवायत मिलने लगी। उस जमाने में किताब की शक्ल में हदीसें नहीं थी ना, उस जमाने में सहाबा के सीने में हदीसें थी, है ना। अब कोई भी हदीस मालूम करना है तो डायरेक्ट मीटिंग करनी है, विदाउट मीटिंग मालूम नहीं होते। सब बिजी है साहब अपने अपने काम में, बहुत मुश्किल होता था, है ना। थोड़ा किताब है, किताब खोल के देख लिए, आज आसान है। उस जमाने में हदीसों को मालूम करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इसलिए मुहद्दिसीन ने हम मुसलमानों पर एहसान किया है, किताबें लिख करके एहसान किया है। इमाम बुखारी ने एक एक हदीस के लिए अपने जाती घोड़े पर बैठ करके मील मील का सफर किया खाली एक एक हदीस लेने के लिए, है ना। उनका हम पर एहसान है, उन्होंने हदीस जमा करके किताबों की शक्ल में हमारे पास पेश कर दिया है। अल्लाह ताला तमाम मुहद्दिसीन की कब्रों में रहमत व अनवार की बारिशें बरसाए और उनके फ्यूज इल्म से हम सबको माला माल फरमाए। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं तो उनको सुना दीजिएगा कि पहला इज्तिहाद फारूक आजम का वो था, लेकिन फिर दूसरा आपने इज्तिहाद किया 12 हुआ, फिर आखिर में जाकर के 20 रकत वाली हदीस मिल गई। उस पर फारूक आजम ने और तमाम सहाबा ने मेजोरिटी कर लिया, उस पर इजमा कर लिया और तब से लेकर के आज तक अहले सुन्नत का, अहले इस्लाम का उसी पर अमल है। फारूक आजम पर के बाद उस्मान गनी के जमाने में, उस्मान गनी के बाद हजरत अली के जमाने में, सुभान अल्लाह भाई 20 ही रकत पढ़ी गई नमाज है।
ہے نا, جو آج کہتے ہیں. تو میرا چیلنج ہے کہ حضرت علی کے اور حضرت عثمان کے غنی کے زمانے میں جو تقریباً 17 سال کا زمانہ ہے, کتنے بولیے, 17-18 سال کا زمانہ, 17-18 سال میں ایک بھی جماعت ایسی دکھا دو کہ وہاں پر مکہ مدینہ میں کسی صحابی نے خالی 8 پڑھی ہو. کوئی مائک لال سامنے نہیں آ سکتا ہے. تب سے لے کر آج تک جو ہے نا 20 رکعت کا ہی رواج ہے, اور 20 رکعت سرکار پڑھے تھے, آج بھی ہم وہی پڑھتے ہیں. سنت رسول یہی ہے, جماعت سے پڑھتے سنت فاروقی ہے. سبحان اللہ بھائی. اب ایک اعلان سماعت کر لیں. ماشاءاللہ یہ سب تاکراتوں کے اعلانات ہیں. یہ مسجد واحدہ گلشن بغداد میں تاکراتوں کا اہتمام ہے. تاریخیں سب کو معلوم ہے. اس میں ہر رات کے لیے الگ الگ لوگ آئیں گے. جی مولانا فیاض صاحب جو ہمارے بہت ہی درینہ ساتھی ہیں, ان کی نظامت ہوگی. ہمارے مدرسے کے استاد ہیں مفتی غلام سرور مصباحی, یہ مسائل شریعہ بیان کریں گے. قاری مغیث رضا ہیں, صفی الرحمان ہیں, یہ دونوں صاحبان جو ہیں, اور مولانا احمد رضا, یہ تینوں صاحبان جو ہیں نعت خوانی پیش کریں گے. پہلی تقرات میں مولانا ماہ زمان نوری صاحب کا خطاب ہوگا. دوسری میں قاری ذوالفقار رضا نوری کا ہوگا. تیسری میں مفتی ناظم رضا منظری کا ہوگا. چوتھی میں مولانا فیاض علی قادری رضوی کا ہوگا. پانچویں رات میں کوئی مفتی مراد علی صاحب ہے, وہ خطاب کریں گے. اور یہ بھی اعلان تاکراتوں کا ہی ہے. یہ مسجد حسن یا ڈی مارٹ کے پاس مسجد ہے, وہاں پر میرے سگے چھوٹے بھائی خدمت کر رہے ہیں, وہاں کے امام و خطیب ہیں. وہاں پر بھی 5 تاکراتوں کا اور لیلۃ الجائزہ کا اہتمام کیا گیا ہے. 12:30 بجے سے پروگرام وہاں شروع ہوگا, اور پروگرام کا شیڈول ہے تلاوت قرآن مجید, ہم نعت خوانی, ختم قادریہ شریف, محفل ذکر, خصوصی بیان اور سوالات و جوابات کا سیشن جیسے مختلف دلچسپ پروگرامات منعقد ہوں گے. گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریں. اور وہ سارے پروگرامات مفتی غلام محمد ہاشمی مصباحی جو میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ پروگرامات پیش کریں گے. اور یہ تیسرا اعلان ہے, یہ حضرت قدس صاحب عیدگاہ ملٹس روڈ بنگلور کا یہ اعلان ہے. یہ اس میں بھی تقریبات کا اہتمام کیا گیا. روحانی اجتماع کا بھی انعقاد ہے. اس میں شیخ ابو بکر مسریار عرف اے پی استاد صاحب, ڈاکٹر شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی عرف سراج بابا صاحب, اور حضرت علامہ محمد ہارون نعیمی اشرفی صاحب, حضرت مولانا سید زین الدین البخاری صاحب, حضرت مولانا فاضل نورانی صاحب, اور مولانا شبیر احمد رضوی صاحب, یہ سارے حضرات اس میں وہاں پر پروگرام میں شرکت کریں گے. اور ہمارے یہاں جو ہے صاحب باہر الحمدللہ وقت سے پہلے ہی بینر لگا دیا گیا ہے. آج پہلی تقرات ہے, تو یہاں پر جو ہے شروع ہی سے سسٹم ہے کہ میری خوش نصیبی ہے اللہ پاک کے کرم سے کہ 5 تقراتوں میں مجھے ہی بولنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے اوپر بوجھ ہے یہ, معذاللہ نہیں, بالکل نہیں. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ امت رسول پاک کو مخاطب کرنے کا مجھے موقع ملتا ہے, اسٹڈی کا موقع ملتا ہے, پڑھنے لکھنے کا موقع ملتا ہے. یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے. تو 5 تقرات میں گنہگار آپ کو خطاب کروں گا. آج پہلی تقرات ہے, اور آج کا جو موضوع ہے شان مولا علی, شان مولا علی اور خلفائے اربعہ راشدہ کے باہمی تعلقات. 4 جو بڑے خلیفہ تھے ان کے آپسی تعلقات کیسے تھے؟ من موٹا تھا یا پھر محبت کی لڑی میں رسی میں لڑے ہوئے تھے, ایک دم شیر و شکر بنے ہوئے تھے. سبحان اللہ بھائی, ہے نا. اور اس کا تاریخ فتح مکہ, تاریخ اسلام کے آئینے میں آج کے خطاب میں 3 پارٹ رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ تینوں پارٹ کو مکمل طور پر اس کو ادا کرنے کی میں کوشش کروں گا. تو پہلے شان مولا علی بیان کروں گا. سب ہم مولا علی کے مرید ہیں, ہے نا صاحب, سب ان کے عاشق ہیں. تو آپ کو میں دعوت سخن دوں گا کہ آپ ہمارے یہاں 11 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا. تلاوت ہوگی, نعت خوانی ہوگی, اور اس کے بعد پھر بیانات شروع ہو جائیں گے. گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ ذرا وقت سے پہلے آ جائیں. تراویح کے بعد ذرا سا کھانا وانا کھا کر کے آرام کر لیجئے, اور آرام کر کے 5 رات کی جاگنا ہے. کتنے بولیے؟ 5 ہی رات جاگنا ہے. 365 دن میں سے 360 دن آپ کو سونا ہے, خالی 5 رات جاگنا ہے آپ کو. اس میں ذرا سا آپ لوگ انٹرسٹ لیجئے. اس میں کیا ہوگا فائدہ کہ مختلف موضوعات پر خطاب سننے کا آپ کو موقع ملے گا. اس سے کیا ہوگا, آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا.
دوسرا فائدہ یہ ہوگا جتنی دیر بیٹھیں گے آپ تو آپ مسجد میں خدا کا گھر ہے نا یہ خدا کے گھر میں اور نورانی محفل میں بیٹھے رہیں گے. اور جو اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں حدیث میں ہے وہ جنت کی ایک کیاری ہوتی ہے. اتنی دیر تک آپ جنت کی کیاری میں بیٹھے رہیں گے. بیچ میں سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا موقع ملے گا نا تو اس کو بولتے ہیں جنت کا پھل. اس کو بولتے ہیں جنت کا. میں نہیں بول رہا ہوں یہ حدیث میں ہے. یہ وہ اذا مررتم ہے نا بے ریاض جنہ فرتعوا حدیث ہے. سرکار نے فرمایا اے لوگو جب تم ریاض الجنہ سے گزرو فرتعوا تو وہاں سے کچھ پھل چن لو کھا لو. صحابہ نے پوچھا سرکار وما ریاض الجنہ یہ ریاض الجنہ ہے کیا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ ذکر و اذکار کی محفلیں ہیں. ذکر و اذکار کی محفلیں ہیں. یہ جنت کی کیاری ہے جنت کا ٹکڑا ہے. تو جب بھی ادھر سے گزرو وہاں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر کے وہاں کا پھل کھاؤ. پھر صحابہ نے پوچھا سرکار سے صحابہ نے پوچھا سرکار پھل پھر کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ماشاء اللہ. یہ سب کیا بولے جنتی پھل ہیں. سبحان بولے بھائی سبحان اللہ. تو یہ 5 راتیں آپ کو جنت کی کیاری پیش کریں گی اور جنت کا پھل کھانے کا موقع ہاں یہ 5 راتیں آپ کو دیں گی. تو آپ دوست احباب کو بھی لے کر کے آئیے اور مکمل ریڈی ہو کے آئیے. بڑھیا کپڑا پہن کر کے خوشبو لگا کر کے وضو کے ساتھ آئیے. آپ کے بچے اگر بالغ ہیں چھوٹے نابالغ ہیں تو مت لے کر کے آئیے بیچارے پریشان ہو جائیں گے. بالغ بچے ہیں تو بالغ بچے کو بھی لے کر کے آئیے اور بچے کو بتا دیجیے گا بیٹا دھیان سے سننا ہے کہ کیا بیان کیا جاتا ہے. خیر بینر میں تو یہ پروگرام لکھا نہیں گیا ہے لیکن میں یہ پروگرام اعلان کر دیتا ہوں کہ 10 منٹ کم از کم میں آپ کو موقع دوں گا کہ آپ میں سے کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو کوئی ذہنی خلجان ہو تو آپ پرچی میں لکھ کر کے مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. وہ 10 سے 15 منٹ کا وہ سوال آخر میں ہم رکھیں گے انشاءاللہ. وہ بہت فائدہ ہوگا اس سے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کے جو شکوک و شبہات ہے اس کا ازالہ ہو جائے. دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہم سبوں کو نیک کام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. بس آخری 5 راتیں شب قدر ہم لوگوں کو تلاش کرنا ہے نا. قدر کی رات ڈھونڈنا ہے. تو جیسے بھی 5 رات اگر ہم لوگ جاگ گئے تو ہمارے دامن میں شب قدر آ جائے گی. اور جس کے دامن میں شب قدر آ جائے ہم مر جائیں گے 60 سال میں 70 سال میں ہے نا 80 سال میں. لیکن ایک رات اگر مل جائے شب قدر ایک بار مل جائے تو ہماری زندگی میں 83 ایئرس سبحان اللہ تو بولے 83 سال کی عبادت ہماری زندگی میں آ جائیں گی. اب کب مریں گے نہیں معلوم. 83 سال ملیں گی عمر ملے گی کہ نہیں ملے گی بات کو. لیکن ایک رات مل جائے تو 83 سال کی عبادت ہم کو اور آپ کو مل جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جو ہی پروگرام ختم ہوگا ہم آپ کو انشاءاللہ بھوکا نہیں بھیجیں گے ہے نا. یہ میں ہم بول رہا ہوں خطیب صاحب بول رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں. ہم بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں ہم آپ کو بھوکا نہیں بھیجیں گے سحری کھلا کر کے بھیجیں گے انشاءاللہ بولیے ہے نا. گزارش ہے ہماری طرف سے کچھ ہم میں آپ بھی آ جائیے. میں نے ہم بولا ہے تو ہم میں آپ بھی آ جائیے. ذرا آپ بھی شرکت کر لیجئے سحری میں کچھ آپ حصہ ڈال دیجئے. یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سحری میں اور ساتھ ساتھ مسجد کے جو اخراجات ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے آپ اس میں بھی حصہ ڈال دیجئے. تو ہمارے ہم میں ہر جگہ آپ آ جائیں گے انشاءاللہ. اور ہم ہی رہیے ہم ہی رہیے. اس ہم میں جو ہے نا بے حساب عظمت برکتیں ہیں. اتحاد قائم کیجئے اور ایک دوسرے کا سپورٹ کیجئے. کوئی مسلمان کسی کے ساتھ بغض اور حسد مت رکھیے. کھلا دل رکھیے سینہ چوڑا رکھیے اور ذہن فکر بھی چوڑی رکھیے. انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں ہوں گی. اور جو لوگ چھوٹی سوچ رکھتے ہیں چھوٹی سوچ سے توبہ کیجئے. دین کے تعلق سے آپ اپنی سوچ کو بڑی کیجئے. اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کو بڑی فرمائے گا. جی جامعہ حضرت بلال امام اعظم ایک فاؤنڈیشن ہے ہاں اور ماشاءاللہ بہت پرانی تحریک ہے. یہ جامعہ حضرت بلال میں تقریباً 20-25 سال سے یہی لوگ یہ 5 راتوں کا اہتمام کرتے ہیں. ہاں تو خیر آپ میرے آڈینس سے ہمارے یہاں کے تو میں تو آپ کو یہاں کی دعوت دوں گا. لیکن اگر وہاں قریب کے کوئی ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں تو میں پھر آپ کے گلے میں زبردستی کی رسی نہیں ڈالوں گا. آپ کے لیے جہاں آسانی ہوگی آپ وہاں جا سکتے ہیں. تو جامعہ حضرت بلال میں بھی 5 راتوں کا
اہتمام ہے، وہاں پر بھی 5 تقریراتوں میں الگ الگ خطیب کی خطابت ہوگی، اور وہاں پر بھی جو ہے نا امام اعظم فاؤنڈیشن کی جانب سے حاضرین کے لیے سحری کا اہتمام ہوگا، جیسے ہمارے یہاں ہے سیم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جس مسلمان کو موقع ملے وہاں پر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔